اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکش 2030 سے محمد عارف گل آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی اس مہم کے سلسلہ میں یہ جو ہمارا ایک موقف ہے کہ خود بھی نیک بنو اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو، پاکش 2030 آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اسلامی بھائی چارہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکش 2030 جو کہ دین اسلام سے ریلیٹڈ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک جن کا ہمیں روز مرہ زندگی سے واسطہ پڑتا ہے لے کے آتا ہے۔ آج اسی سلسلے کی کڑی میں اسلامی اخوت پہ بات کریں گے۔ اسلامی اخوت سے جو مراد ہے کہ ایسے لوگ جو دل کی سچائی اور زبانی اقرار کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں، پڑھتے ہوں، وہ مسلمانوں کے بھائی بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اسلامی اخوت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بھائی بن جاتے ہیں۔ جب وہ بھائی بن جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور دین کے احکام کو مان کر چلنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر ان کے درمیان دیکھیں جو سب سے بڑی اہم بات ہے، پھر ان کے درمیان یہ جو اسلامی بھائی چارے بنے ہوئے ہیں، جو اخوت کا نظام ہے جس کے تحت مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے تحت ان کے درمیان رنگ، نسل، امیری، غریبی، زبان اور پھر مختلف قسم کے علاقہ جات، کنٹریز اور دیگر ایریاز یہاں یہ رہتے ہیں، تفریق بالکل باقی نہیں رہتی۔ یہ سبھی پھر ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور یہاں ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھائی چارے کا نظام ہے، یہ اسلامی اخوت کا یہ جو رشتہ ہے، یہ تمام دنیا کے رشتوں سے افضل ترین رشتہ ہے، بڑھ کر ہے۔ اس کو سٹینڈرڈ بنا لینا چاہیے۔ اس رشتے کی بدولت دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الحجرات کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص و خاص پیارے بچوں، مومن کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اسلامی اخوت کے نظام کے تحت۔ تو پھر ہمیں اللہ کی اس بات کو یقین محکم سے تسلیم کر لینا چاہیے، اور جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بچے بیٹے ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے غمخوار، ایک دوسرے کی مصیبت، ایک دوسرے کی پریشانی میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بالکل بینے ہی اسی طرح ہمیں اس اسلامی اخوت کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے نا؟ ضرور رکھیے گا، کیونکہ یہ جو پاکش 2030 ہے یہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے آ رہا ہے تاکہ اصلاح معاشرہ ہو سکے، معاشرے کے اندر سے برائیاں جو جنم لے رہی ہیں وہ ختم ہو سکیں، شرک
کی جو فیکٹریاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، اور آپسی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ایک ایسی فضا بنائی جائے جہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، ایک مسلمان دوسرے کی بیوی کو اپنی عزت سمجھے، دوسرے کی بہن کو اپنی عزت سمجھے، اور کسی پہ کوئی غلط نظر نہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے اگر ہم سبھی مل کر اصلاحی معاشرہ کریں گے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات بھی رکھتے ہیں، اور رکھنے بھی چاہیے۔ ان کی مصیبت میں کام آتے ہیں۔ یہ اسلام ہی کی برکات ہیں کہ جس نے مسلمانوں کو اتنے مضبوط رشتے فراہم کیے ہیں۔ ان رشتوں میں باندھنا اور اسلام سے پہلے کا نظام اگر دیکھا جائے تو عرب کے معاشرے کا یہ حال تھا، وہ اس ٹائم کا جو کلچر تھا وہ کیسا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے۔ اسلام لانے کی بدولت ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت، محبت، ذوق شوق سے پیدا ہوا، اور پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ اس کی مثال کہیں بھی آپ کو نہیں ملتی۔ وہ ایسے بائی بائی بن گئے جس کا ذکر قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ اس طرح سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ بھائیو اور دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین نظام ہمارے لیے رکھا ہے، جس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں یہ سارے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح اخوت کا نظام آیا، کس طرح دین اسلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ٹھہرا۔ اسلامی اخوت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی، دو جہاں کے سردار نبی، خاتم نبی، امام الانبیاء نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ارشادات کو بھی دیکھنا پڑے گا، نہیں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں کیا ہیں جی؟ بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے آخری خطبہ کے اندر کیا فرمایا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، تو کیا میں اور آپ بھائی بھائی نہیں ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ مزید فرمایا تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حرام بلکہ قابل احترام ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بس چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اس کو دشمن کے ہاتھ نہ دے، بلکہ اس کی عزت و احترام کی خاطر دشمن سے صلح کروائی جائے، اور اس کو دشمن کے جو نقصان پہنچانے والا ہے اس سے بچایا جا سکے، بلکہ اس کی کیا کرے؟ ہر لحاظ سے مدد کرے۔ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کے پریشانی کے کام آتا ہے، مصیبت میں کام آتا ہے، اس کے لیے روزگار کا انتظام کرتا ہے، یا جو شخص کسی مسلمان کا غم دور کرتا ہے، خواہ غم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غموں میں سے اس کا ایک بہت بڑا غم دور فرما دے گا۔ اور جو شخص
کسی مسلمان کی پرورش پوشی کرتا ہے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، غربا کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا اور کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ باروز قیامت، باروز محشر، اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہمیں دی جا رہی ہے، کتنا بڑا ہمیں جو ہے ایک انعام کے طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ صرف محض ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنا، بھائی کو بھائی سمجھنا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور اللہ کے نبی بھی اتنی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو محاذات مدینہ میں اسلامی اخوت کی جو مثالیں دنیا کے سامنے آئیں اور جن کے ذریعے آج ہمارے تک بھی وہ باتیں پہنچیں، وہ کیا تھیں؟ دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق کھنگال کر مدینے میں مہاجرین مکہ آمد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار میں موخات بھائی چارہ قائم کیا، یہ ایک نیا رشتہ قائم کیا۔ اسلامی اخوت کی یہ بہترین مثال رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی، اور اس کی 1600 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد جو اس کی ریپیٹیشن ہوئی، جو اس کو رپیٹ کیا گیا، وہ جہاد افغانستان کے اندر جب تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگ پاکستان مائیگریٹ ہو کے آئے تو بھائیوں اور دوستوں، پاکستان کے مسلمانوں نے اپنے اخوانی بھائیوں کے ساتھ بھی بالکل وہی برتاؤ کیا، اسی طرح کا برتاؤ کیا۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے کہ کس طریقہ سے مسلمانوں نے مدینہ کے اندر بھی اور پھر 1500 سال کے بعد بھی تاریخ دہراتی ہے، وہ عملی کام کر کے دکھائے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اس مثالی رشتے کی وجہ سے انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز اپنے مہاجر بھائی کے لیے پیش کر دی، بھائیوں کو برابر کا حصے کا حقدار بنا دیا، ان کا سہارا بنے، اور ان کے اندر جو اجنبیت پائی جاتی تھی وہ دور ہو گئی اور ان کے دل صاف ہو گئے اور بھائی بھائی بن گئے۔ اپنے گھر کی ہر چیز میں اپنے مہاجر بھائی کا حصہ رکھا اور ایسا کردار ادا کیا کہ جو مثال بن کر آج دنیا کے مسلمان اس کو بیان کرتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بھائیوں اور دوستوں، انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اکثر نے محنت مزدوری اور تجارت کر کے روزی بھی کمائی اور مختلف روزی کمانے کے ذریعے مہیا کیے گئے، جو کہ مکہ سے آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے مدینہ کے بھائیوں نے پیش کیے۔ جس کے 2 کمرے تھے گھر کے، 1 کمرہ مہاجر بھائی کو دیا۔ اگر اس کے پاس جانور 4 تھے تو 2 اس کو دیے۔ شام کو اگر کھانے کی 5 روٹیاں بنی ہیں تو 2.5 اس کو دی۔ بھائیو اور دوستو، اسلامی نظام کے اندر یہ بہترین محاط کا جو نظام ہے، اسلامی اخوت کا جو نظام ہے، اگر اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے اندر سبھی برابر ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی آپس میں بھی۔ اور پھر کوئی فرق نہیں رہتا، کوئی امیری غریبی کا فرق نہیں رہتا۔ جب سبھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کو پہنچیں گے، تو غریب بھی امیر نظر آئے گا چہرے سے۔ امیر تو امیر ہوگا ہی، اللہ کے ہاں جو رتبے ہوں گے بلند ترین رتبے ہوں گے، اور اجر عظیم جو ہوگا وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے معاشرہ کے اندر اسلامی اخوت کی ضرورت اور اہمیت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ کیا ہے۔
یا اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات رکھ کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ تذکیر ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن سن لیجئے گا، ثواب بھی ہوگا۔ اور اگر ہم یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے سوچئے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم سیدھے راہ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور اصلاح معاشرہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی اخوت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ بھائیو اور دوستو، آج بھی اس کرنٹ مومنٹ کے اندر بھی اسلامی اخوت ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موخات مدینہ کی مثال اور افغانستان سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی مثال اپنے سامنے رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کا بھائی ہونے کا ثبوت دیں، تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں، رحمت و شفقت کا برتاؤ کریں، اس کا عملی نمونہ پیش کریں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئیں، اپنے ہاتھ اور زبان کسی بھی انداز میں کسی کے اوپر نہ اٹھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ ہمارا یہ بھائی چارہ ہی ہمیں اسلام کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ادروائز جیسا کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے پچھلے 40-50 سالوں سے، ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور باقی مسلمان آنکھیں بند کر کے اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، کوئی سوچ نہیں رہے ہیں، اپنے ہاں خوش ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، ہمیں یہ نظام لے کر آنا ہے، ہمیں معاشرہ کے اندر اصلاح معاشرہ کرنا ہے، اس کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ اخوت کا نظام بس جائے تو یقین مانیے آدھی پریشانیاں تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ بھلا کسی کو کچھ دیں یا نہ دیں، پیار سے اگر بول دیں گے، چھوٹے موٹے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے اس سے ہنسی خوشی ملیں گے، اس نے اخلاق سے ملیں گے، وہ بھی خوش، آپ بھی خوش، اور معاشرہ کے اندر بہترین فضا قائم ہوگی۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت کے جذبات نہ ہوئے تو ہم میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہے گا، جو کہ آج بالکل نہیں ہے۔ آج گھر گھر میں تباہیاں اور بربادیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ بہن بھائی فوت بھی ہو رہے ہیں، لیکن انا کی خاطر اور ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی خاطر ہم ان کا آخری دیدار بھی نہیں کر پاتے۔ کتنی ہی اذیت انگیز یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم سے بہتر تو وہ غیر مسلم ہیں جو کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی یہ تمام چیزیں بھول بیٹھے ہیں، قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتباع رسول سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جب اتحاد اور اتفاق باقی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی ہماری کوئی وقت نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی، نفرت ہی نفرت ہوگی، اور پھر دشمن کو موقع ملتا رہے گا، دشمن ہمیں تفرقے میں ڈالتا رہے گا، اور ہم اکڑ کی صورت میں خود بھی برباد ہو جائیں گے اور اپنی قوم کو بھی برباد کر دیں گے۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، بڑی تلخ باتیں ہیں یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اسلام دشمن طاقتیں پھر اکٹھی ہو کر ٹوٹ پڑیں گی اور ہماری ناراضیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
جیسا کہ عملی طور پہ ہو رہا ہے. کبھی ایک ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کبھی دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. جب ہم ایک ہو جائیں گے، اسلامی اخوت کے نظام کو سمجھ لیں گے، تو پھر یقین مانیے ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے. پھر ہمیں کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا. جب یہ ہاتھ ایسے ہو جائے گا، مسلمان سارے متحد ہو کے ایسے ہو جائیں گے، تو پھر کسی کی کیا جرت کہ ہماری طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے. ہم اس طرح کی آنکھوں کو نوچ لیں گے. لیکن ہمیں اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانا پڑے گا. کیا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر ہیں تو آگے بڑھیے، اصلاح معاشرہ کیجیے، تاکہ یہ دنیا بھی آپ کی ہو اور آخرت بھی آپ کی ہو، تاکہ ان دونوں محاذ پر، دنیاوی محاذ پر بھی اور اخروی محاذ پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اور حق کا انعام دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں، اور پھر وہ ہمیں پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے، اور پھر حوض کوثر سے وہ پانی بھی پلائیں گے جس کی بوند اگر دنیا میں آ جائے تو آپ حیران رہ جائیں. بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو روز مرہ کی زندگی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتی ہیں. ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں پہل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ نیکی کا سلسلہ جو نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ سے شروع ہوا تھا، یہ آگے بڑھتا رہے گا، اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اجر عظیم سے نوازے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کیا آپ نیکی کے اس سلسلہ کو جاری اور ساری رہنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس پہ مطمئن ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرور سوچئے گا، کیا یہ جو نیکی کا عمل پیغمبروں نے شروع کیا تھا ہمارے تک پہنچا، اور ہمارے نبی نے آگے پھر ڈیوٹی ہماری لگا دی؟ تو کیا یہ نبیوں والا کام، یہ نیکی والا کام، یہ نیکی کے ہم سب سپاہی جو مل کر جان لڑائیں گے، ایک بنیں گے، نیک بنیں گے، اور سبھی کو کیا کریں گے؟ نیک بنائیں گے. اس میں شامل ہو جائیے، اور پاکش 2030 کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو پہ اپنے کمنٹس بھی دیجئے، اور اصلاحی معاشرہ میں آگے بڑھیں، ساتھ دیں ان لوگوں کا جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ بھی سرخرو، میں بھی سرخرو، اور ہمارے بہن بھائی بھی سرخرو ہوں گے اگر ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہم ان پہ کاربند بھی نہیں ہیں، اگر ہم نے غور و فکر شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی آب و ہوا بدلے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلامی اخوت کا نظام ہوگا، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا. تو کیا آگے بڑھیں گے نا بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں؟ ضرور آگے بڑھیے. اللہ آپ کے آگے بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے. آپ آگے بڑھیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی.